السلام علیکم۔ اسپیشل ٹی وی اسٹوڈیو سے قومی معلومات کے ساتھ میں ہوں عادل احمد۔ ڈی جی آئی ایس پی آر لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری نے کنگ ایڈورڈ میڈیکل یونیورسٹی کے دورے کے دوران کہا کہ مٹھی بھر دہشت گرد بلوچستان سمیت پاکستان کی ترقی اور خوشحالی کا راستہ نہیں روک سکتے۔ انہوں نے آپریشن بنیان المرصوص میں پاک افواج کی حکمت عملی اور خصوصاً نوجوانوں کے کردار کو اہم قرار دیتے ہوئے کہا کہ کشمیر پاکستان کی شارک ہے۔ طلباء نے تاریخی فتح پر پاک فوج کو خراج تحسین پیش کیا اور مزید انٹریکٹیو سیشنز کی خواہش بھی ظاہر کی۔ ابھی جو آپ پشاور میں بات کر رہی ہیں دیٹ میٹنگ واز فوکسڈ آن دی سیکورٹی بیکاز دیر از اے سیکورٹی سچویشن ان کے پی کے، تو فوج بیٹھے گی، وہ کوئی پولیٹیکل میٹنگ تو نہیں تھی کہ وہاں پہ کوئی سیاست ڈسکس کی جا رہی۔ دیٹ از پیورلی فوکسڈ آن دیٹ آسپیکٹ آن وچ دی آرمی از پلئنگ اے ویری امپورٹنٹ رول ان دی کے پی کے اینڈ وی ہیو اے سیکورٹی سچویشن۔ جو آپ کی دہشت گردی کی اور فتنہ الخوارج کی جو وہاں تھریٹ ہے، جو مینیفیسٹ بھی ہوتی رہتی ہے وہاں، اس کا کوئی سیاسی تعلق نہیں ہے، اس کا کوئی سیاسی رنگ نہیں ہے۔ مظفر گڑھ کے علاقے شاہ جمال میں 6 سالہ بچی کو مبینہ زیادتی کے بعد قتل کر دیا گیا۔ ملزم نے کھیتوں میں لے جا کر زیادتی کے بعد منہ دبا کر جان لے لی۔ پولیس نے ملزم کو گرفتار کر کے مقدمہ درج کر لیا۔ ملزم نے اعتراف جرم بھی کر لیا۔ قصور کلارک آباد کے قریب ڈاکوؤں نے نجی مشروبات ایجنسی کے ملازم ملک رمضان سے 9 لاکھ روپے لوٹ لیے۔ مزاحمت پر فائرنگ کر کے زخمی بھی کر دیا گیا۔ ملک رمضان کو تشویشناک حالت میں ہسپتال منتقل کیا گیا۔ پولیس تھانہ کوٹ رادھا کشن نے موقع پر پہنچ کر کارروائی کا آغاز کر دیا۔ آپ کو بتاتے چلیں پتھو کی صدر پولیس نے ایس ایچ او محمد ارشاد کی سربراہی میں کارروائی کرتے ہوئے قتل کے 2 مقدمات میں انتہائی مطلوب 3 خطرناک اشتہاری مجرموں کو جدید ٹیکنالوجی اور ہیومن انٹیلیجنس کی مدد سے گرفتار کر لیا۔ ملزمان کے خلاف مقدمہ درج کر کے مزید تحقیقات کا آغاز کر دیا۔ صادق آباد کچا میں پولیس کے ٹارگیٹڈ آپریشن کے دوران 50 لاکھ ہیڈ منی والا قربان لٹھانی سمیت 7 ڈاکو پولیس کے سامنے سرنڈر کر گئے۔ سرنڈر کرنے والوں میں جہانگیر دشتی، حکیم دشتی، رفیق لٹھانی، اعظم لٹھانی اور ابو بکر عمرانی شامل ہیں۔ ڈی پی او عمران علی سمو کے مطابق سرنڈر کرنے والوں کو پرامن زندگی گزارنے کا موقع دیا جائے گا، جبکہ کچا میں جرائم پیشہ عناصر کے خلاف بلا امتیاز کارروائیاں جاری رہیں گی۔ کرائم کنٹرول ڈپارٹمنٹ کی پنجاب بھر میں اشتہاری ملزمان کے خلاف کارروائیاں جاری ہیں۔ اغوا برائے تاوان سیل لاہور نے ہنجروال سے 7 سال سے مفرور ملزم فیض علی کو جدید ٹیکنالوجی اور ہیومن انٹیلیجنس کی مدد سے گرفتار کر لیا۔ ترجمان سی سی ٹی کے مطابق قانون سے کوئی بالا تر نہیں، اشتہاریوں کے خلاف آنی ہاتھوں سے نمٹا جائے گا اور عوام کے جان و مال کا تحفظ یقینی بنایا جائے گا۔ لیسکو نے بجلی کی بہتر ترسیل اور وولٹیج استحکام کے لیے 9.7 ملین روپے کی لاگت سے 11 kV کومسٹ فیڈرز کو ڈریم گارڈن گریڈ پر منتقل کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ سی ای او محمد رمضان بٹ کی زیر نگرانی منظور ہونے والے اس منصوبے میں 1440 میٹر لائن، اسپین پولز اور سٹیل سٹرکچرز شامل ہیں۔ منصوبہ ایس اے ڈی او پی پروگرام کے تحت سسٹم کی جدیدیت کے لیے اہم قدم ہے۔ چکوال میں حالیہ مونسون بارشوں کے بعد گھنوال گاؤں کی آدھی آبادی کی بجلی تاحال بحال نہ ہو سکی۔ یہ سب آخر کیا معاملہ ہے، تفصیل سے بتائیں گے رپورٹر چودھری ہارون۔ جی ہارون بتائیے گا۔ بالکل، اس وقت ہم موجود ہیں گھنوال گاؤں کی ایک یہ جو مین گلی ہے، اس میں اگر آپ کو کیمرہ مین دکھائے تو بارش کا جتنا بھی پانی گزرا ہے یہاں سے گزرا ہے، اور اس میں ابھی بڑے بڑے پتھر پڑے ہوئے ہیں اور یہ راستہ تقریباً مکمل ہی بند ہو چکا ہے، اور اس میں کچھ گھروں کی دیواریں گر چکی ہیں۔ یہ جو کیمرے میں آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ جو محکمہ وابٹا والوں کی نااہلی ہے کہ آج 5 سے 6 دن گزر گئے ہیں، یہ لوگ یہاں پہ آئے ہیں، انہوں نے ان کھمبوں کو درست کرنے کے بجائے یہ مین جو تاریں ہیں یہ دوسرے کھمبے پہ شفٹ کر دی ہیں، اور ٹرانسفارمر کی بجلی کو بھی بحال نہیں کیا، جس کی وجہ سے یہ جتنا بھی محلہ ہے اس سارے محلے کی بجلی ابھی تک بند ہے۔ لوگ پانی کے لیے ترس رہے ہیں، لوگوں کے مال مویشی پانی کے لیے ترس رہے ہیں، لیکن ابھی تک آج 6 دن گزرنے کے باوجود یہاں پر بجلی بحال نہیں ہو سکی۔ آپ کیمرہ مین کے ساتھ چودھری ہارون، اسپیشل ٹی وی، چکوال۔ چودھری ہارون ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے۔ گجرات لالا موسیٰ میں حالیہ بارشوں سے کھاریاں پنجن کسانہ کے برساتی نالے میں طغیانی کے باعث پانی جی ٹی روڈ پر آ گیا،
جس سے شہریوں کو شدید مشکلات کا سامنا ہے، جبکہ انتظامیہ تاحال خاموش تماشائی بنی ہوئی۔ گجرانوالہ میں میٹرک رزلٹ کے اعلان پر کمشنر نوید حیدر شیرازی اور ڈپٹی کمشنر نے پریس کانفرنس میں بتایا کہ گجرانوالہ بورڈ میں A+ اسکول قائد اعظم راہوالی کینٹ کے طلبہ نے ٹاپ پوزیشن حاصل کی۔ ڈائریکٹر سردار نوید محمود اور ٹاپرز کو مبارکباد دینے کے لیے لوگوں کی بڑی تعداد اسکول پہنچ گئی۔ رسول اس بچے کا نام ہے شفقت رسول، اس کے فادر کا نام ہے، تھوڑا ایک سائڈ پہ اور یہ A+ اسکول سسٹم اوپر کریں A+ اسکول سسٹم ہے بوائز، یہ شہر قائد اعظم، یہ علامہ اقبال گجرانوالہ کینٹ سے ہیں، جو آگے اوپر کیجیے، جو اسی سائنس گروپ میں 1186 مارکس لیے ہیں۔ سیکنڈ پوزیشن کے لیے محمد عبداللہ ہیں، یہ بیٹے ہیں محمد طارق کے، ان کے بیسٹ اسکول سسٹم 39A سیٹلائٹ ٹاؤن سے ہے، یہ بھی گجرانوالہ سے ہیں۔ جو تھرڈ پوزیشن آئی ہے سیکنڈ میں ہی دوسرا، جس طرح میں نے شروع میں آپ سے ذکر کیا تھا، اس بچے نے بھی 1186 لیے ہیں 1200 میں سے، محمد وحید شہزاد ہے، فادر کا نام امجد شہزاد ہے، یہ رحمان ماڈل سائنس اسکول سے ہیں، یہ قلعہ دیدار سے آگے کیجیے۔ اب یہ تھرڈ پوزیشن میں 1184 مارکس 1200 میں سے، یہ محمد عبداللہ قاسم ہے، سن آف قاسم علی، یہ گورنمنٹ سیکنڈری اسکول مانگٹ نیچا حفظ آباد سے۔ اب میں آپ کو بیٹیوں کی بتاتا ہوں، بچیوں کی۔ یہ سائنس گروپ میں سے اتفاق ہے کہ 1187 ہی بوائز میں سے ٹاپر ہمارا بچہ تھا، 1187 ہی جو ہماری بیٹی نے لیے ہیں وہ ٹاپر جو گرلز میں ہیں وہ فاطمہ شیراز ہے، ڈاٹر آف شیراز مرزا، یہ سینٹر آف ایکسلنس سیالکوٹ سے اس کا تعلق ہے بیٹی کا۔ اتفاق ہے 1187 ہی ایک اور بچی نے لیے ہیں، ان کی بھی گرلز میں پہلی پوزیشن ہے، اور یہ لیڈرز ان ایجوکیشن سسٹم ہائی اسکول سے ہیں، اور یہ بھی اس کا تعلق بھی اسکول کا سیالکوٹ سے ہے۔ سرگودا میں ٹریفک پولیس نے غیر قانونی ڈمپر فیکٹریوں کے خلاف کریک ڈاؤن شروع کر دیا۔ بسوں اور دیگر گاڑیوں سے غیر قانونی ڈمپر باڈیاں بنانے والے ویلڈرز اور ورک شاپس کے خلاف متعلقہ اداروں کے ساتھ مل کر کارروائیاں جاری۔ وزیر اعظم کی ہدایت پر لیسکو کا بجلی چوری کے خلاف کریک ڈاؤن جاری ہے۔ شالیمار میں کارروائی کے دوران گھریلو، صنعتی اور کمرشل میٹروں کو ریورس کر کے یونٹس کم کرنے والا الیکٹریشین ندیم گرفتار کر لیا گیا۔ ملزم سے لیپ ٹاپ اور ڈیوائسز بھی برآمد ہوئی۔ چیف ایگزیکٹو لیسکو کے مطابق بجلی چوری پر زیرو ٹالرنس کے تحت کارروائیاں جاری رہیں گی۔ گجرانوالہ میں وزیر اعلیٰ پنجاب وزیر نواز شریف صاف ستھرا پنجاب کے دعووں کے باوجود گلیاں اور سڑکیں تالاب کا منظر پیش کرنے لگی۔ یہ تعفن اور پانی کیسے پھیلا، تفصیل بتائیں گے اسپیشل ٹی وی کے رپورٹر عمر فاروق۔ جی عمر، بتائیے گا۔ جی بہت شکریہ جی۔ میں اس وقت جو ہے وہ ڈسپوزل چوک کے ملکہ اقبال ٹاؤن میں موجود ہوں۔ یہاں پر جو ہے وہ الگ صبح ہونے والی بارش کے بعد جو ہے یہاں پر جو ہے وہ بارش تو تھم چکی ہے، لیکن بارش کا پانی تاحال ابھی بھی سڑکوں پر موجود ہے، جس کی وجہ سے شہریوں کو جو ہے وہ شدید مشکلات کا سامنا ہے۔ گاڑیوں کی آمد و رفت میں جو ہے ان کو شدید مشکلات کا سامنا ہے۔ پیدل آنے جانے والے لوگوں کو جو ہے وہ اس بارش اور سیوریج کے گندے پانی کی وجہ سے شدید مشکلات کا سامنا ہے۔ اگر میرا کیمرہ میں دکھایا تو میرے رقم میں یہ کوئی نہر نہیں یا کوئی ندی نہیں، یہ ایک جو ہے وہ ایک اقبال ٹاؤن کا ملکہ علاقہ ہے، ڈسپوزل چوک کا یہ علاقہ ہے۔ یہاں پر جو ہے وہ صبح ہونے والی بارش کے بعد جو ہے وہ پانی ابھی بھی جو ہے سڑکوں پر موجود ہے۔ یہاں پر کسی قسم کا کوئی بھی واسطہ کا عملہ جو ہمیں اس وقت نظر نہیں آ رہا۔ 1 سے 1.5 فٹ کے قریب جہاں پر جو پانی موجود ہے۔ علاقہ مکین بھی میرے ساتھ موجود ہے، ہم ان سے بات کرنے کی کوشش کریں گے۔ اچھا بھائی، آپ کیا کہیں گے، یہ جو بارش کا پانی ہے، یہ سیوریج کا گندا پانی ہے، یہ الگ صبح ہونے والی بارش کے بعد پانی ابھی بھی سڑکوں پر موجود ہے، تو کیا کہیں گے آپ؟ السلام علیکم جی۔ سر بارش کا پانی نہیں ہے، آ رہا جی اینجی ہے، آ رہا جی ڈیلی 2-2:30 بجے آتا ہے، صبح 9 بجے پانی آئی سروتا رہتا ہے۔ یہ پنجاب کا صاف ستھرا ایریا ہے، فیکٹری ایریا ہے۔ اہی مارے بندے دلیل ہو رہے ہیں، بچے بیمار ہوتے ہیں، لندن راحت ہوئی نہیں رہا ہے۔ یہ PP تاس حالت دے یہ تحت دلالت جیلی سانوں ملتی پی دے، توئی سرکاری بندہ، توئی وقت والا بندہ، توئی بندہ ادھر آنا نہ نہیں لینا ہے۔ ویخ لو نار ہی مسجد آم نہ رہے، توئی نماز ہی نہیں دے جا سکتا نماز پڑھنے لئی، اہی تو باہر نہیں نکل سکتے۔ اے میری فیکٹری دے، اے بوئے دے اہی نہر دے سروتے رہے، عام راہ دے، توئی نہر نہیں، توئی دریا نہیں، توئی نالا نہیں۔ اے دلیل تار ماریا انہوں نے سانوں، توئی بھی سرکاری ملازم، توئی وقت سارا، توئی MP MNA، تیسرا دھیان ہی نہیں ادھر ہے۔
ਤੇ ਆਂਦੇ ਦਾਅਵੇ ਚੱਲਦੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਾਫ ਸੁਥਰਾ, ਇਹ ਸਾਫ ਸੁਥਰਾ ਪੰਜਾਬ, ਇਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ। ज़िला इंतज़ामिया से आप क्या अपील करेंगे? तो ये अपील ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਪੀਪੀ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਾਡੇ MP MN ਸਾਰੇ ਬਤਾਲ ਆਦਮੀ ਨੇ, ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮਰੀਮ ਬੀਬੀ ਇੱਧਰ ਧਿਆਨ ਧਰ, ਇਹ ਵੀ ਇਨਸਾਨ ਨਹੀਂ। जी बिल्कुल, जिस तरह के शहरी ने आपने बात सुनी, शहरी का जो है वो काफ़ी शिकवा भी करते दिखाई दे रहे हैं। अगर मेरा कैमरामैन दिखाया तो ये एक छोटा मासूम बच्चा है जो बिल्कुल इस गंदे पानी को जो है वो क्रॉस करके अपनी मंजिल की तरफ जाना चाहता है। दूसरी जानिब एक मोटरसाइकिल सवार है जो जिसकी जो है वो इस बारिश और सीवरेज के गंदे पानी की वजह जो है वो मोटरसाइकिल बिल्कुल बंद हो चुकी है। इसके अलावा अगर आपको पता चलें कि इसके साथ एक जो है वो जामा मस्जिद आमना भी है, जो अगर मेरा कैमरामैन दिखाया तो ये जामा मस्जिद आमना है जो जिसके नमाज़ी जो है इस गंदे पानी से गुजर कर जो वो अपनी जो वो नमाज़ पढ़ने के लिए यहाँ पर आते हैं। ये PP 61 का ये इलाका है। यहाँ पर जो वो इलाका मकीन जो है वो काफ़ी नाखुश दिखाई दे रहे हैं कि आए रोज़ यहाँ पर जो वो बारिश का और सीवरेज का गंदा पानी जमा रहता है। दूसरी जानिब जब इनका ये कहना है कि वासा भी जो है वो किसी किस्म का यहाँ पर जो काम करता हमें नज़र नहीं आ रहा। ये ऐसा कई रोज़ से जो यहाँ पर जो है वो ये पानी जमा है। जब भी बारिश आती है तो पानी जो है वो सीवरेज के साथ मिलकर यहाँ पानी जो है वो डबल हो जाता है। जी, उमर फारूक ने हमें अपडेट किया। हैदराबाद में पाकिस्तान मरकजी मुस्लिम लीग के ज़ेर एहतमाम लतीफ़ाबाद में शराब खाने की इजाज़त के खिलाफ ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया। सदर अकील अहमद ने कॉन्फ्रेंस से खिताब में शराब खाने के क़याम को इस्लामी और अखलाकी इक़दार पर हमला करार देते हुए ऐलान किया कि फ़ैसले की मनसूखी तक अवामी तहरीक जारी रखी जाएगी। कॉन्फ्रेंस के मुश्तरका एलामिये में इजाज़तनामे की फौरी मनसूखी और ज़िम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई का मुतालिबा किया गया। मीरपुर माथेलो थाना बेलो के SHO के खिलाफ कोलाची बरादरी ने SSP ऑफिस के सामने एहतजाजी धरना दिया। मुजाहिरीन ने इल्ज़ाम लगाया कि समीजा बरादरी ने झगड़ा करके मुतअद्दिद अफराद को ज़ख्मी किया और रात के वक्त ट्रैक्टर चोरी किया। मुजाहिरीन ने SHO की मोथली चोरी शुदा ट्रैक्टर की बरामदगी और मुल्ज़िमान की गिरफ्तारी तक धरना जारी रखने का ऐलान कर दिया। डंगरा के करीब रेलवे ट्रैक के पास जोरदार धमाका हुआ जिससे कराची से कोयटा जाने वाली बोलान मेल खौफनाक हादसे से बाल बाल बच गई। आखिरी बोगी के फर्श को जुज़वी नुकसान पहुंचा, ताहम कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। धमाके के बाद ट्रेनों की आमदोरफ्त मुअत्तल हो गई। सिक्योरिटी फोर्सेज ने इलाके को घेरे में लेकर तहकीकात शुरू कर दी है, जबकि रेलवे हुकाम के मुताबिक क्लियरेंस के बाद ट्रेनें रवाना की जाएंगी। सांगड़ कपरू के नवाही गांव जंगमूरी में 24 साला शादीशुदा खातून ने महंगाई और मुआशी हालात से तंग आकर फंदा लगाकर खुदकुशी कर ली। पुलिस ने लाश पोस्टमार्टम के बाद भरोसा के हवाले। चकवाल अवामी प्रेस क्लब और अवामी मीडिया चॉइस अदन शाह ने सीनियर सहाफ़ी अयूब सुल्तानी के साथ इंतकामी कार्रवाई और हरासानी की शदीद मज़म्मत करते हुए कहा कि उन्होंने THQ हस्पताल इंतज़ामिया के ख़िलाफ़ अवामी शिकायत पर CM पोर्टल पर दरख्वास्त दी थी, जिसके जवाब में इंतज़ामिया ने हक़ाइक़ मसख़ करके झूठे इल्ज़ामात लगा दिए। क्लब ने मामले की शफाफ और गैर जानिबदाराना तहकीकात, झूठी दरख्वास्त तैयार करने वालों के खिलाफ कार्रवाई और सहाफ़ी को मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने का मुतालिबा किया है। अस्सलामु अलैकुम, मैं मोहम्मद अयूब सुल्तानी चो असद शाह से सहाफ़त के साथ भी मेरा ताल्लुक़ है और मैं आपके चकवाल के दफ्तर में APNA में आया हूँ और पाकिस्तान की जो सबसे बड़ी तंजीम है, मेरी इनके आला ओहदेदारान से अपील है कि ये मेरी दरख्वास्त आला हुकाम तक पहुंचाई जाए। ये दरख्वास्त ये है कि मैं तहसील हेडक्वार्टर चोआ सैदन शाह के एडमन के दफ्तर में गया और अवामी शिकायत दी, तो उसके बदले में एडमन ने मुझे कहा कि ये आप दरख्वास्त ऐसे ही लेकर आ जाते हैं मुंह उठाए। तो बाद में उसने गाली गलौज भी की और उसने मुझे बहुत मेरे साथ ज़्यादती की, जिस पर मैं वापस चला आया और आते ही मैंने CM के पोर्टल पर दरख्वास्त बनाकर भेज दी उनके अस्पताल के ख़िलाफ़। तो फिर वो उनके पास आई, उधर से उन्होंने अपनी तरफ से ही दरख्वास्त जो है वो क्लियर करके भेज दी कि ये क्लियर हो गया।
तो मुझे पोर्टल पर पता चला, मैं दोबारा जो है वो उसको CM के पोर्टल पर मैंने भी भेज दी दरख्वास्त, और फिर उनके पास जब वापसी आई तो उन्होंने उसके रद्द अमल में उन्होंने मेरे ख़िलाफ़ झूठ पर मबनी दरख्वास्त जो है वो SHO थाना को दी। हालांकि ये जो मैं दफ्तर में गया था वो आज के 2 महीने पहले गया था, उस वक़्त उन्होंने नहीं दी, लेकिन अगर गलत होता तो वो देते। तो ये गलत नहीं था मेरा जाना, ये मैंने कोई ऐसी बात नहीं की, लेकिन अब उन्होंने इस पर रद्द अमल पर दरख्वास्त दी है कि ये दरख्वास्त क्लियर नहीं कर रहा। तो मेरी आपसे अपील है कि आप पाकिस्तान की आला तंजीम है, बड़ी तंजीम है, तो आपके सब ओहदेदारान से मेरी अपील है कि इसकी शफाफ इंक्वायरी कराई जाए ताकि मुझे इसका कुछ वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ की हिदायत पर सूबे में नकासी आब के मसाइल के हल के लिए 10 नई वासा एजेंसियों की तश्कील आखिरी मरहले में दाखिल हो गई। मरी, गुजरात और शेखुपुरा में भी वासा एजेंसियाँ कायम की जाएंगी। सेक्रेटरी हाउसिंग नूरुल अमीन मेंगल ने खुसूसी ज़िलई टीमों की तश्कील के नोटिफिकेशन जारी करते हुए 10 दिन में फिजिबिलिटी, डिज़ाइन और लागत के तखमीने पर नज़रसानी की हिदायत जारी। SPCT बिलाल अहमद की ज़ेर सदारत इजलास में चेलम हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हा उर्स दाता गंज बख्श रहमतुल्लाह अलैह और यौम आज़ादी की तक़रीबात के सिक्योरिटी इंतज़ामात का जायज़ा लिया गया। SPCT ने फूल प्रूफ सिक्योरिटी, सर्च ऑपरेशन, अहम शाहराहों पर नाकाबंदी और वन विलिंग और हवाई फायरिंग की रोकथाम की हिदायत देते हुए कहा कि अमन व अमान बरकरार रखने और हंगामी सूरत हाल से निपटने के लिए पुलिस हम्मा वक्त तैयार है। अरफा करीम टावर पर खुदकश हमले के शुहदा की 8वीं बरसी पर लाहौर पुलिस से शुहदा को खराज तहसीन पेश किया। पुलिस अफसरान ने शुहदा की कबूर पर हाजिरी और फूलों की चादर चढ़ाई और फातह खानी भी की। CCPO बिलाल सदीक मियाना ने कहा कि 2017 के हमले में शहीद होने वाले जवानों की कुर्बानियाँ नाकाबिले फरामोश हैं। ज़ीरो हेल्थ केयर के नए हेड ऑफिस का इफ्तिताह DHA फेज 6 में हुआ, जिसमें मारूफ यूट्यूबर शाहवीर जाफरी, अदाकार अली रज़ा, चेयरमैन टॉमी थॉम, डायरेक्टर ND चंद, CEO आसिम खान और दीगर शख्सियात ने शिरकत की। ज़ीरो हेल्थ केयर का मकसद पाकिस्तानी अवाम को तंदुरुस्ती और फिटनेस की मियारी सहूलियात फराहम करना है। स्पेशल TV से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहें सिर्फ और सिर्फ स्पेशल TV।